1986 میں کلیولینڈ شہر میں ایک چیریٹی فنڈ ریزر اور اس کے بڑھتے ہوئے شہر کو دنیا کے میپ پر لانے کے ایک طریقے کے طور پر 15 لاکھ بیلونز چھوڑے گئے، لیکن ایک متاثر کن تماشے کے طور پر یاد کیے جانے کے بجائے یہ ایک فیٹل ڈیزاسٹر کے طور پر تاریخ میں درج ہو گیا۔ اس ایونٹ کو بیلون فیسٹ کہا گیا اور یہ کلیولینڈ کو خود کو ایک ری برانڈ دینے کی کوشش کا طریقہ تھا۔ آپ دیکھیں، اس وقت شہر کی کافی بری ریپوٹیشن تھی، جس کی مثال اس کا مشہور عرفی نام دا مسٹیک آن دا لیک تھا۔ شہر کے رہنما یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ کلیولینڈ کوئی غلطی نہیں ہے اور یہ تیزی سے ایک ورلڈ کلاس سٹی بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ کچھ سال پہلے ڈزنی لینڈ نے ایک ہی وقت میں سب سے زیادہ بیلون چھوڑنے کا گینیس ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا، اور کسی وجہ سے شہر کے رہنماؤں نے سوچا کہ ڈزنی لینڈ کو پیچھے چھوڑنا کلیولینڈ کی امیج کو بہتر بنانے کا بہترین طریقہ ہے۔ اس کے فوراً بعد یونائٹڈ وے آف کلیولینڈ نے شہر پر تقریباً 15 لاکھ بیلونز چھوڑنے کا اپنا ایمبیشیس پلان تیار کیا۔ اس ایونٹ کی منصوبہ بندی میں 6 منتھس لگے، جس میں ایک پورے شہر کے بلاک کے سائز کا جال بنانا بھی شامل تھا۔ بیلونز کو بھرنے میں ہزاروں والنٹیئرز کو گھنٹوں لگے اور بالآخر سپتمبر 27، 1986 کو بیلون فیسٹ کا دن آ گیا۔ جب کلیولینڈ شہر میں یہ فائنل پریپریشن چل رہی تھیں تو اس کے بالکل مشرق میں لیک ایری پر ایک بہت مختلف کہانی سامنے آ رہی تھی۔ پچھلی رات علاقے میں ایک شدید طوفان آیا تھا، جس میں بتایا گیا کہ ہم اوہایو کے کچھ حصے میں ہر کسی کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ہم صبح 1 بجے تک شدید طوفان کی نگرانی جاری رکھیں گے، اور طوفان سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے 2 آدمی مچھلی پکڑنے نکلے تھے۔ سپتمبر 27 کی صبح بیلون فیسٹ کے دن دونوں آدمیوں کی ان کے اہل خانہ نے گمشدگی کی اطلاع دی۔ ان کی کشتی جھیل پر لاوارث پائی گئی اور حکام کو شک تھا کہ موسم کی وجہ سے وہ آدمی اوور بورڈ یعنی پانی میں گر گئے ہوں گے۔ کوسٹ گارڈ نے فوری طور پر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کر دیا۔ کلیولینڈ شہر کے پبلک اسکوائر میں بیلونز کے چھوڑنے کا منظر دیکھنے کے لیے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جمع ہو چکے تھے۔ وہ سب بہت خوش تھے کہ گزشتہ رات کا طوفان وقت پر صاف ہو گیا تھا تاکہ ایونٹ آگے بڑھ سکے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتا گیا موسم نے ایک بار پھر کروٹ لی۔ ایک میجر رین اسٹارم قریب آ رہا تھا، لیکن بیلون پہلے ہی بھرے جا چکے تھے اور تیار تھے۔ اس وقت ایونٹ کو دوبارہ ری شیڈیولنگ کرنا تقریباً امپاسبل ہوتا، لہٰذا اس کے بجائے انہوں نے مقررہ وقت سے پہلے بیلونز چھوڑ دیے۔ جہاں بتایا گیا کلیولینڈ میں 15 لاکھ سے زیادہ کے ساتھ ابھی ریکارڈ توڑا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ منظر شاندار تھا۔ یہ کلیولینڈ شہر کے لیے ایک زبردست فتح کا لمحہ تھا، لیکن بدقسمتی سے فتح کا یہ لمحہ زیادہ دیر نہیں چل سکا۔ توقع تھی کہ ہیلیم سے بھرے بیلونز آخرکار ایک ایک کر کے سکڑنے اور زمین پر واپس آنے سے پہلے کچھ دیر ہوا میں رہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بتایا گیا کہ ہوا ابھی اتنی ہی بدل گئی ہے کہ بیلونز اب تیزی سے پیچھے جا رہے ہیں۔ ٹھنڈی ہوا اور آنے والی بارش نے فوری طور پر ہزاروں ابھی بھی بھرے ہوئے بیلونز کو بڑی تعداد میں دوبارہ زمین کی طرف دھکیل دیا۔ اس کا نتیجہ بڑے پیمانے پر افراتفری تھا۔ کلیولینڈ میں 15 لاکھ بیلونز نے کافی ہلچل مچائی۔ تیزی سے ہوا بیلونز کو برک لیک فرنٹ ایئرپورٹ کی طرف لے گئی اور منٹوں میں رن وے اتنے بھر گئے کہ تمام پروازیں معطل کرنی پڑیں۔ کچھ بیلونز اسٹریٹس پر بھی اترنا شروع ہو گئے اور بہت سے کار ایکسیڈنٹس کے بعد ان روڈز کو اس وقت تک بند کر دیا گیا جب تک کہ بیلونز کو ہٹانے کے لیے بلڈوزر نہیں آ گئے۔ یہ سب کچھ چل رہا تھا کہ کوسٹ گارڈ ابھی بھی 2 لاپتہ فشرمین کی تلاش میں تھا۔ بتایا گیا آج کلیولینڈ میں بیلون چھوڑنے کا وہ بڑا ایونٹ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو کوسٹ گارڈ کے لیے اس تلاش کو اتنا مشکل بنا رہا ہے۔ بیلونز بڑی تعداد میں لیک ایری پر اتر آئے تھے۔ پلان کے مطابق 10% کے بجائے 60% بیلونز یہیں اترے۔ ان بیلونز کے درمیان انہیں ڈھونڈنا ایک ایسا تھا جیسے کھوئی ہوئی سوئی کو تلاش کرنا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان تمام بیلونز کے ساتھ پانی پر تیرتے ہوئے کسی کو تلاش کرنے یا لائف جیکٹ کو بھی دیکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ سپتمبر 29 کو بیلونز چھوڑنے کے 2 دن بعد کوسٹ گارڈ نے آخرکار 2 لاپتہ فشرمین کی تلاش ختم کر دی اور اس کے فوراً بعد دونوں آدمیوں کی لاشیں ساحل پر آ گئیں۔ بیلون فیسٹ کو گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈز کے 1988 کے ایڈیشن میں شامل کیا گیا تھا، تاہم یہ اسے شامل کرنے والا واحد ایڈیشن تھا، اور اس کے بعد گینیس نے بیلون چھوڑنے کے
کیٹیگری کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔